صرف ذات کا وسیلہ دینا مقصد ہوتا تو یہ جو صحابی ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر میں بیٹھ جاتے اور گھر میں کہتے کہ اللہم توجہ الیک بجاہ نبی، کہ اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ دے رہا ہوں، میری بینائی لوٹا دیں۔ گھر میں بیٹھ کے دعا کر سکتے تھے نا، یہ الفاظ کہہ سکتے تھے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جمشید سلطان، میرے ساتھ موجود ہیں شیخ خالد حسین گورائے صاحب۔ افکار و نظریات کے اس سلسلے میں ہم وسیلے پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور شبہ جسے لوگ وسیلے کی ناجائز صورتوں کی دلیل کے طور پر لیتے ہیں، وہ ہے ایک حدیث کہ ایک نابینا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے آ کر یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھیں درست ہو جائیں اور مجھے نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے خیر ہے، اور اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے انہیں یہ آپشن دیا۔ ان صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری بینائی آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب آپ جائیے، بہترین انداز سے صحیح طریقے سے وضو کیجئے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اس نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کے کچھ الفاظ سکھائے، جس میں یہ الفاظ تھے کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تجھے واسطہ دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ الفاظ کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہم شیخ صاحب سے اس حدیث کی شرح بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور جو شبہ پیش کیا جاتا ہے ناجائز وسیلے کی صورت کا، اس کے بارے میں شیخ صاحب سے جواب پوچھیں گے کہ ان کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ جی شیخ صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ یقیناً یہ ایک شبہے کے طور پر روایت پیش کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس روایت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ لینا یا واسطہ دینا یہ جائز ثابت ہوتا ہے۔ یہ روایت جو آپ نے ذکر کی ہے نابینا صحابی کی، یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے اور سنن ترمذی میں بھی ہے، اور روایت یہ صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب صحیح نہیں لیا گیا۔ اب ہم بتائیں گے کہ اس کا مطلب صحیح کیا ہے روایت کی۔ اگر آپ پوری روایت شروع تا آخر پڑھیں تو یہ روایت ناجائز جو ذات کا وسیلہ لینا ہے اس کا ثبوت نہیں ہے اس میں، بلکہ اس روایت میں جو جائز وسیلہ ہے دعا کروانا۔ ہم نے جائز وسیلے میں یہ ذکر کیا تھا کہ جائز وسیلے کا ذریعہ ایک یہ ہے کہ آپ کسی نیک صالح شخصیت کے پاس جائیں اور ان سے دعا کی درخواست کریں، وہ آپ کے لیے دعا کریں، یہ جائز ہے شرعی طور پر۔ تو ان صحابی نے ایسا ہی کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یعافینی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے میری بینائی لوٹا دے۔ اب یہاں ایک دفعہ اس حدیث میں کئی جگہ پر، ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر دعا کا لفظ آیا ہے، یعنی جیسے صحابی آئے انہوں نے کہا ادعو اللہ، اللہ کے رسول دعا کریں اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جواب دیا، جواب میں یہ کہا کہ ان شئت دعوت، اگر تم چاہتے ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ صبر کرو۔ پھر ان صحابی نے جواب میں یہ ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ادعو، اللہ کے رسول نہیں دعا کرے میرے لیے، مجھے میری بینائی لوٹائے۔ یہ تیسرا یہاں بھی دعا کا ذکر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم کہو گے تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے تو ان کی بینائی لوٹی ہے نا۔ تو اب حدیث میں ان صحابی کا دعا کا کہنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہنا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، پھر ان صحابی کا یہ کہنا کہ آپ دعا کر دیں، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ساری دعا کے گرد گھومتی ہیں۔ لیکن شیخ صاحب، اس میں جو ان کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ بتایا کہ تم دعا مانگو، اور ان دعا میں یہ الفاظ جو الفاظ میں نے حدیث میں پڑھے ہیں، ان کا کیا جواب بنتا ہے، ان کی کیا تفصیل ہے؟ ہاں، اب یہاں ان الفاظ کی طرف آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اتوجہ الیک بنبیک،
اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں محذوف ہے اور وہ ہے بجاہ نبیک، کہ آپ کے نبی کے مقام مرتبے کا واسطہ دیتا ہوں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو محذوف ہے بدعاء نبی کا ہے، جو حذف جملہ ہے عربی قواعد کی روشنی میں وہ اتوجہ الیک بدعاء نبی کا، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اگر تم چاہتے ہو تو، دعا کا وسیلہ۔ پھر ان کو یہ سکھایا کہ دعا میں یہ کہیں کہ اللہم فشفعہ فی وشفعنی فیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت، یعنی کہ جو دعا ہے، یہاں شفاعت کا معنی دعا ہے، کہ ان کی دعا میرے حق میں قبول فرما، اور میری یہ دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں قبول فرما، میری بھی یہ دعا قبول فرما۔ ٹھیک ہے، اب یہ دونوں جگہ دعا ہے۔ اگر یہاں مطلب ذات کا وسیلہ ہوتا تو نابینا کا یہ کہنا کہ وشفعنی فیہ، اور میری بھی سفارش قبول کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، تو اس کا آپ کیا مطلب کریں گے؟ یعنی کہ وہ نابینا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کری؟ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو یہ یہاں پر مقصد یہ کہ شفاعت کا مطلب دعا ہے، کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، کیونکہ آپ نے وعدہ دعا کا کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا اور نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدہ کیا کہ اگر آپ چاہتے ہو میں دعا کرتا ہوں، تو اس روایت میں مکمل اگر ہم شروع سے آخر پڑھیں تو یہاں یہ ساری دعا سے متعلق ہے، نیک شخص سے۔ اگر یہاں صرف ذات کا وسیلہ دینا مقصد ہوتا تو یہ جو صحابی ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر میں بیٹھ جاتے اور گھر میں کہتے کہ اللہم توجہ الیک بجاہ نبیک، کہ اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ دے رہا ہوں، میری بینائی لوٹا دیں۔ گھر میں بیٹھ کے دعا کر سکتے تھے نا، یہ الفاظ کہہ سکتے تھے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نیک صالح شخصیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نبی ہیں اور سید الانبیاء ہیں اور سید الاولین والآخرین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو سب سے بڑھ کر قبول ہوتی ہے، تو اس لیے وہ صحابی دعا کے لیے تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اس سے کسی طرح بھی وہ جو ذات کا وسیلہ ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے یہ جو روایت ذکر کی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ذکر کی ہے، دلائل النبوہ بیہقی کی کتاب ہے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اس کو شمار کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ والی دعا مانگنے سے بینائی لوٹتی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ جتنے بھی نابینا دنیا میں بیٹھے ہیں ان سے کہیں یہ دعا کریں اور پھر بینائی لوٹ آئے ان کی، لیکن پڑھتے ہیں لوگ، کرتے ہیں، لیکن بینائی نہیں لوٹتی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فی الفور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور ان کی بینائی لوٹا دی، اور وہ ٹھیک و صحیح اور سلامت ہو کر جو ہے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد لوگ اگر یہ دعا نابینا جتنے بھی ہیں آپ ان کو کہیں کہ بھائی یہ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کا لکھا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اسی دعا سے ذات کا وسیلہ دینے سے اگر بینائی لوٹ آتی ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، تو بھائی آج تک اور تو کسی کی لوٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے دعا اس کا الگ اپنا ایک مقام ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہاں سے ذات کا وسیلہ ثابت ہوتا ہے یہ صحابہ کی فہم نہیں ہے۔ پوری حدیث میں اول تا آخر دعا کا ہی ذکر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، یہ ایک معجزہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بینائی لوٹا دی۔ تو آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس روایت سے سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے ذات کا وسیلہ بنانا کہیں معنی نہیں لیا اور مراد نہیں لیا۔ اگر ہوتا تو صحابہ کرام جو ہے وہ معنی لیتے، تو جب وہ صحابہ کرام نے وہ معنی نہیں سمجھا تو ہم وہ کیسے سمجھ لیں؟ اور ایک واقعہ اور اسی روایت کے حوالے سے، سہل بن حنیف کے حوالے سے ایک اور واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جس میں یہ الفاظ کا اضافہ ہے کہ جس کو بھی حاجت ہو وہ یہ الفاظ کہے تو اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ حماد بن سلمہ کی ایک روایت میں اضافہ ہے جس کو علماء نے جو ہے وہ شاذ کہا ہے، کہ صحیح دیگر جو روایات ہیں ثقہ راویوں کی وہ اس کے خلاف ہے وہ بات، وہ ایک جملہ اس میں وہ جملہ اضافی شاذ ہے، باقی روایات میں وہ جملہ نہیں ہے، جو اصل شعبہ کی روایت ہے اس میں وہ جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی پھر بنیاد بنا لیتے ہیں لوگ کہ جب بھی کسی کو حاجت ہو یہ پڑھیں، اور لوگ پڑھتے ہیں لیکن حاجت بنائی تو نہیں لوٹتی، ٹھیک ہے، اگر وہ بات صحیح ہو۔
اور دوسری بات اسی واقعے میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان جو ہے کے پاس وہ شخص بار بار آ رہے تھے، سیدنا عثمان ان کی بات ہی نہیں سن رہے تھے، ان کی ضرورت ہی نہیں سن رہے تھے، پوری کر رہے تھے. تو پھر انہوں نے عثمان بن حنیف کے پاس گئے، انہوں نے ان کو یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا جا کر پڑھو. تو پھر جب وہ کہتے ہیں میں دعا پڑھ کے وہ شخص آئے دوبارہ، تو سیدنا عثمان کے جو ہے وہ جو دربان تھے انہوں نے دروازے سے ان کا استقبال کیا، آ کے ان کے پاس سیدنا عثمان کے پاس بٹھایا اور فوراً ضرورت پوری ہو گئی. اب یہ روایت ایک تو اس روایت میں اختلاف بھی ہے، اور دوسرا جو راوی اس میں بیان کرنے والے ان کا حافظہ بھی کمزور ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا جو ہے ثقہ راویوں کی روایت کے وہ خلاف روایت ہے، ٹھیک ہے. تو وہ واقعہ کسی طرح، اور دوسری سیدنا عثمان کی شان میں بھی ایک لحاظ سے یہ تنقیص ہے کہ وہ خلیفہ ہوں، امیر المومنین ہوں، اور ایک رعایا کا شخص ان کے پاس اپنے کام سے بار بار آ رہا ہے اور وہ ان کی بات ہی نہیں سن رہے، اس کا مسئلہ ہی نہیں سن رہے. تو یہ سیدنا عثمان کی بھی ایک لحاظ سے اس میں تنقیص کا پہلو نکلتا ہے. اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس میں بھی یہی اتوجہ الیک بنبی کا کے الفاظ ہیں جو وہ بولتے ہیں. تو حالانکہ یہ تو اسی وقت بولے جائیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے، جو پہلے نابینا صحابی نے کہے تھے. تو اس لیے یہ روایات، یہ جو واقعات دیگر روایات میں ہیں وہ بالکل صحیح نہیں ہیں. صحیح جو روایت تھی وہ ہم نے بتا دیا کہ وہ صحیح ہے، اور اس کا مطلب صحیح کیا ہے اس کی بھی وضاحت کر دی. امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین اس مسئلے کو سمجھ چکے ہوں گے. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب. ناظرین کرام، اس حدیث کے متعلق ہم نے شیخ صاحب سے ایک سیر حاصل، اس کی جو ہے وہ تشریح بھی سن لی ہے کہ اس کے الفاظ کے کیا معنی ہیں، اور ایک صحیح حدیث سے اس کا صحیح معنی ہی لینا چاہیے جو صحابہ کرام اور سلف صالحین نے ہمیں سمجھایا ہے، نہ کہ ہم اس پر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں اور اس پر مختلف قسم کے ایسے وسیلے اور ایسے طریقے اپنائیں جس سے ہمارے ایمان میں یا ہمارے دین میں کوئی اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.